اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ وہ جو ایک دم پیچھے تینوں بیٹھے ہیں نا، آپ دونوں نہیں، آپ لوگ سامنے آؤ، ادھر سامنے آؤ۔ جن کو اتنی دور سے گھر سے آئے ہیں تو اب یہاں اتنی دور ہے، ذرا بھی بیچ میں فاصلہ رہے گا تو بات دل میں نہیں اترے گی۔ جن کو کچھ تکلیف ہے، آرام کی ضرورت ہے، وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ محترم بھائیو، ایک زندگی ہے ایمان والی زندگی، اور ایک زندگی ہے غفلت والی زندگی۔ موجودہ زندگی میں، موجودہ زمانے میں، پوری دنیا میں دنیا بہت زیادہ حسین ہو گئی ہے، بہت اٹریکٹیو ہو گئی ہے دنیا۔ انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کا سامان ہر طرف پھیل گیا ہے، اور خواہشات کو لوگ جو پورا کر رہے ہیں اس کو بہت بڑی شان سمجھتے ہوئے، بہت بڑی عزت اور ترقی سمجھتے ہوئے اپنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے، اسی کو خوش قسمتی سمجھ رہے ہیں۔ ساری دنیا کا یہ ماحول ہے، اور یہ پہلے ہی پورے انبیاء نے بتا دیا ہے کہ یہ جو دجال کا دور ہوگا تو اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا کاف رے لکھا ہو رہا ہے، کفارہ، کفر، یعنی اللہ کچھ نہیں ہے، جنت کچھ نہیں ہے، دوزخ کچھ نہیں ہے، مزے اڑاؤ۔ جنت کے مزے یہیں کریں گے، یہ ہے اس وقت جو ہے شیطان کی، دجال کی دعوت کے۔ وہ جنت انت سب بھول جاؤ، کون دیکھا اس کو، یہیں پورے جنت کا انتظام میں کرتا ہوں، آؤ محنت کرو، اچھا میرے ساتھ دو، ہر خواہش یہاں پر ہم پوری کریں گے، جنت ہم یہیں بنائیں گے۔ اسی حساب سے ماشاءاللہ ترقی بھی بہت زیادہ ہے، تو انسان آج کا حیران ہے یہ سب ترقیات دیکھ کے، کتنی خوبصورت چیزیں دنیا کے اندر آ گئی ہیں۔ فرنیچر دیکھے تو کتنا اعلیٰ ہے، مکانات کتنے اعلیٰ بن رہے ہیں، گاڑیاں کتنی اعلیٰ ہیں، کپڑے کتنے اعلیٰ ہیں۔ اگر شاپنگ مال میں جائیے مختلف تو عجیب معلوم ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے بھی کوئی جنت ہے کیا بول کے رہتا۔ بڑے بڑے شاپنگ مال آپ لوگ دیکھے ہوں گے نا، آپ کون سی شاپنگ مال کون سے دیکھے بڑے؟ کون سے یہاں کے نمبر ایک کون سی ہے حیدرآباد میں؟ جی وی کے اور ان آربٹ، لولو۔ تو اس میں گئے تو کیسا محسوس ہوتا؟ چمک دھمک اسی میں گم ہو جاتے ہیں جی، یاد نہیں آتا بات۔ ان آربٹ، چلو آپ کون سی دیکھے یہاں پر شاپنگ؟ کون سی بول رہے ہیں نا؟ اے ایم بی کدھر ہے؟ کنڈا پور۔ تو بہرحال یہ تو بڑے بڑوں کا نام لے رہے، عام سڑک پہ کوئی سی بھی دکان پہ، بڑی مین روڈ پہ دیکھو کیسا جو ہے آج کل سجایا جا رہا ہے۔ ایسا کبھی بھی دنیا نہیں سجی تھی اس زمانے میں جو سجی ہوئی ہے۔ اب زیادہ دن نہیں ہے دنیا کے، بہت کم دنیا رہ گئے ہیں، آخری وقت ہی ہے۔ چراغ بجھنے سے پہلے بھڑک کے بجھ جاتا نہیں۔ اور بیمار آدمی بھی جن کا مرض الموت رہتا نا، کئی مہینے بیمار رہتے،
اس کے دن اچھے ہو گئے تو دوسرے دن مر جاتے ہوگا. ارے کل اچھے تھے جی بول دینا, کل اچھا بات کرے. مرنے سے پہلے تھوڑا اچھے ہو گئے پھر مر جاتے. تو یہ دنیا اس وقت جو ہے چراغ سحری ہے بولتے اس کو, سحر صبح کے وقت کا چراغ, وہ کیا ہے تھوڑی دیر میں بجھ جانے کا رہتا, تو وہ زیادہ چمک رہی تو بیچارے انسان دیوانے کے ویسا اس کے پیچھے بھاگ رہے. تو اس دور کا فتنہ سمجھانے کے لیے سورہ کہف ہے. اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. بچوں پہ بھی بہت دیوانگی ہے آج کل, بچوں کو پڑھانا, اچھا اسکول, اچھے جوتے, اور کیا کیا چیزیں مل رہی بچوں کے, سمجھے, پیمپروں کا خرچہ کتنا ہے آج کل. اور بچوں کو ایسا پالنا پڑ رہے لوگ جیسے انہیں جن کے ابا ہے کیا بولے سا, ان ابا کے بیٹے نہیں ہیں, انہوں ابا ہے, ابا ان کے بیٹے. اتنا ادب احترام اور اتنا ان کے ناز نخرے دیکھے تو حیرانی ہوتی. پہلے بچے ایسے ہی پل جاتے تھے, سمجھے. ہم جو دیکھے اپنے بچپن میں, اس وقت بھی بچے پلتے تھے مگر ایسا لاڑ پیار, اتنا پہناوا کھلاوا. ارے رے عورتوں کو دیکھے تو 24 گھنٹے اسے کھلاتے رہتے بچوں کو. سب سے بڑی پریشانی آج کل کی جو ہے عورتوں کی کیا ہے, بچہ کھا رہا نہیں, وہ کھلانے میں ہی ان کا پورا دن گزر جاتا تھا. تو دونوں کا نام لے رہے اللہ تعالیٰ, یہ دو بھی دھوکے ہیں بولے, المال والبنون, پیسہ بھی اولاد بھی. یہ 4 دن کی یہ جو فلم چل رہی نا ختم ہونے والی, یہ 4 دن کی دنیا کی چمک دمک ہے بول رہی ہے. اس کو اوپر مثال دی اللہ تعالیٰ, جیسے بارش ہوتے ہی زمین ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے. اب تو بارش ہوتے ہی پورا سڑکوں میں پانی رک کے تباہی ہو جاتی ہے. حیدرآباد والوں کو بارش کا مزہ نہیں معلوم, شہر والوں کو, دیہات والوں کو, کھیت والوں کو معلوم ہے کہ ہلکی بارش ہوتے ہی کس طرح زمین دلہن بن جاتی. کالی پڑی ہوئی زمین, ٹکڑے ٹکڑے بے رونق زمین. جیسے ہی بارش کی ایک فوار پڑتی بس ہر طرف ہریالی, پھول, کیڑے, اور آ جاتے گویا ایک مری ہوئی زمین تھی زندہ ہو گئی, ایسا معلوم ہوتا بارش کے دنوں. بارش کا بڑا حسن رہتا ہے, اس لیے ہر زمانے میں بارش پہ بڑی شاعری ہے. بارش آتے ہی لوگ مست ہو جاتے تھے. اب شہری زندگی میں اتنا بارش تو ایک مشکل ہو جاتی. تو بارش میں کیا ہوتا, ایک دم کل تک جو زمین ایک دم کالی پڑ گئی تھی, ویران تھی, بارش ہوتے ہر جگہ پودے, ہریالی. مگر وہ ہریالی کیا ہے, چند دن کی ہے. مہینہ 2 مہینے کے اندر پھر وہ ہریالی سوکھ بھی جاتی ہے, وہ پودے ختم ہو جاتے ہیں. پھر بارش کا موسم ختم ہونے تک ایسا چٹیل ہو جاتی ہے جیسے وہاں کبھی زندگی تھی ہی نہیں, یوں بھپکی ختم. وہ مثال دی آپ اللہ تعالیٰ اوپر. مثال دے کے بول رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی کی جتنی بھی چمک دمک ہے, یہ جو تم کو جو روڈس نظر آ رہے ہیں, جو شہر چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ کپڑوں کے مالز نظر آ رہے ہیں, یہ ترقی جو نظر آ رہی ہے, یہ بڑی بڑی تنخواہیں جو نظر آ رہی ہیں, یہ سب وہ بارش کی چند دن کی بہار ہے. یہ کس کی بھی نہیں ہے دنیا, سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا کسی کی نہیں ہے. اب رجسٹریاں کرا لے کے بیٹھے, یہ میرا فلیٹ, یہ میری بلڈنگ, یہ میرا کھیت, سب دھوکے میں ہے. دنیا سے جاتے پھر مانگنے آتے, پھر قیامت کے دن بول سکتے ہیں میری بلڈنگ ہے بول کے, یہ میرا پلاٹ ہے بول کے بولتے. تیرا پلاٹ ہے وہ تو اب تک کتنے لوگ رجسٹری کرائے سب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سے دنیا بنی وہ زمین پہ کتنے کی لوگ میرا پلاٹ بول کے نامہ بدلتے ہوئے رہے. قیامت کے دن نہیں بولنے آتا ہے میرا پلاٹ ہے, بولتے چل تیرا کہاں ہے, تیرے بعد میرا تھا, پھر میرا تھا, تیرے سے پہلے تھا, کس کا بھی نہیں. دھوکہ, یہ تیرا میرا, صرف دھوکہ ہے.
تو رے جس کے پیچھے لوگ ایسا دیوانہ ہو کے بھاگ رہے، وہی گویا زندگی ہے، وہی گویا مضبوطی ہے، وہی ترقی ہے، کامیابی ہے۔ اللہ بولے یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ کون سی چیز پکی ہے تمہاری؟ الباقیات الصالحات، نیکیاں جو کبھی فنا نہیں ہوتی تمہاری، وہ ہے اصل تمہاری۔ اب دیکھے تو وہ دکھتی نہیں نیکیاں۔ اب احمد صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ کیا کیا نیکیاں ہیں، دکھتے کیا؟ انہیں دکھانا چاہے تو دکھتے کیا؟ نہیں دکھتے۔ وہ کب ہو گئی، ختم ہو گئی بولے تو دکھ رہا ہو، وہ باقی نہیں ہے ایسا معلوم ہو رہا نیکی۔ ہاں انہوں بنائے سو گھر ہے، وہ جا کے دکھاتے ہیں نا پورے کمرے، جائیداد دکھا سکتے ہیں مگر نیکیاں اپنی نہیں دکھا سکتے۔ تو نیکیاں یہاں نظر نہیں آتی، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی، برائی بھی اپنی نظر نہیں آتی، ختم ہو جاتی۔ لیکن حقیقت میں باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ نیکی برائی ہی ہے ہماری۔ یہ جائیدادیں وغیرہ یہ سب تو چھوڑ کے جانا ہے۔ ایک پیار سے ہم ایک آدمی کو مسکرا کے، کوئی غرض نہیں ہے اس سے اپن کیا کہ بھائی انسان ہے اور ایک ایمان والا ہے، یا انسان نے سمجھ کے مسکرا کے بات کرے نا، اب وہ ایک سیکنڈ کا عمل ہمیشہ کے لیے ابھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اس سے جو جنت بنے گی، آپ کی وہ جو مسکراہٹ ہے نا، اب وہ جنت کے اندر ایک جو ہے چشمہ بن گیا سمجھو، اب وہ چشمہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، ایک مسکراہٹ میں بن گیا وہ چشمہ۔ ایک میٹھا بول بولے آپ، میٹھا ایک ہی بول، اب وہ جنت کی حور بن گیا تو وہ حور کبھی بوڑھی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے اعمال کی طاقت، سیکنڈوں میں ہوتا مگر پھر کبھی فنا نہیں ہوتا عمل۔ کسی کو اٹھا کے دل توڑنے والا جملہ بول دیے، اپن تو بھول گئے کتنے کو بول دے، مگر وہ گیا نہیں، وہ پورا اژدہا بن گیا وہ۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے وہ اژدہا کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بیوی، بچے، یہ بچوں کی ترقی، یہ عمارتیں، یہ بلڈنگیں، نوکریاں، یہ سب دھوکہ ہی ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ حالانکہ یہ تم کو اثر نظر آ رہی کہ یہ دکھ رہی، اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہے وہ زیادہ پلاننگ اس کی کرو، خیر عند ربی کا ثواب، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اچھا رزلٹ دینے والی ہے وہ خیر عملا۔ لمبی لمبی امیدیں کرنا ہے تو اعمال سے کرو جی، اعمال کر کے خوش ہو، الحمدللہ اعمال ہو رہے۔ تو ایمان والی زندگی یہ ہے، ایمان والے کا یقین کس پہ ہے کہ اعمال جنت بنیں گے، اعمال دوزخ بنیں گے۔ تو اب ایمان والا کس کے پیچھے بھاگتے رہتا؟ اعمال کے پیچھے بھاگتے رہتا، مال کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیاوی ترقیات کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ ہاں اپنا حصہ لیتا اس میں، کھانا ہی نہیں کھائے گا تو پھر عمل کیسا کرے گا؟ کھانا بھی کھانا ہے، کپڑے بھی پہننا ہے، زندگی کا وجود ان چیزوں سے ہے، اس لیے اس حد تک تو اس کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ وہ انتظام نہیں کریں گے، کھانا ہی نہیں کھائیں گے، عمل کیسے کریں گے؟ بس وہ ذریعے کے طور پر ہے اس کا انتظام، مگر اس کے بعد اب توجہ رات دن کدھر رہنی چاہیے؟ اعمال۔ تو یہ ایمانی زندگی میں کیا رہتا؟ اعمال۔ تو کچھ اچھی جو ہے حکمت کے جملے یاد رکھ لیجئے، جو ہم کو مختلف اعمال پہ ابھارتے رہیں گے، اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ۔ تو جیسے ہر تالے کی کنجی رہتی نا، وہ تالا لگاتے ہی کنجی لگاتے ہی تالا کھل جاتا۔ تو کچھ اعمال ہیں ان کی حیثیت چابی کی ہے، اس سے تالے کھل جاتے ہیں۔ تو ایسے مین اعمال ہمارے حضرت پیر صاحب ایک بیان میں بتائے ہیں، وہ یاد رکھیں گے ہم لوگ۔ ایک مولانا احمد علی لاہوری گزرے، وہ ایک زمانے میں سکھ تھے، پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے، بہت بڑے محدث بنے، بہت بڑے ولی بنے۔ ہاں بخاری شریف پہ حاشیہ ہے ان کا، اور شروع میں جو ان کا چلتا احمد علی لاہوری، ان کا درس قرآن ہوتا تھا، پورے ہندوستان سے لوگ جاتے پہلے درس قرآن سیکھنے میں۔ اس زمانے میں پاکستان ہندوستان ایک تھا، تو بہت بڑے ولی بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔
ان کے 3 جملے یاد رکھ لو. ہاں وہ بولتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. بولتے ہیں پورا قرآن پڑھا تو مجھے 3 ہی باتیں سمجھ میں آئی. بولتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو، مخلوق کی خدمت کرو. یہی سے قرآن میں بولتے ہیں. کنجیاں یہ دیکھو، پورے قرآن کی کنجی بول دیا نا. چلو آپ لوگ بولو کیا بول رہے ہو نا. یہی قرآن میں ملا میرے کو. بولتے پورے قرآن کی کنجی ہے. بولتے اللہ کی ہمیشہ عبادت کرتے رہو، رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور مخلوق کی خدمت کرتے رہو. ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت میں جانا ہو تو وہ تالا کیسا کھلتا؟ کلمے سے کھلتا، لا الہ الا اللہ. اور نماز کی کنجی چابی طہارت ہے. وہ جو ہمیشہ طہارت سے رہے گا، باوضو رہے گا، اس کو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. ایک تو اس معنی میں کہ نماز پڑھنا ہے تو طہارت ضروری ہے، اس واسطے اس کو چابی بول رہے ہیں. دوسرے جس کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی ضرورت رہتی ہے، اس کے لیے کھٹ کے ساتھ نفل پڑھنا آسان رہتا ہے. دل میں آتے نفل پڑھ لیتا ہوں. طبیعت خود مائل رہتی اس وقت جب پاک صاف رہتا آدمی، تو نفلیں پڑھتا رہتا، ذکر کرتے رہتا، پاک کی حالت میں رہا. تو نماز کی کنجی ہے طہارت. تو اہتمام سے وضو کرنا، بغیر غفلت کے وضو کرنا. وضو کرتے وقت چونکہ وہ نماز کی تیاری ہے نا، تو ہم لوگ جو ہے ہماری نماز وضو سے شروع ہو جاتی. سمجھنا وضو سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بدن کو پاک کر رہے ہیں. نماز ہماری روح کو پاک کر دیتی. تو نماز وضو کے وقت سے ہی متوجہ اللہ ہو جانا. اس لیے وضو میں دعا سکھائی گئی ہے. شروع میں دعا، بیچ میں دعا. پوری طرح اب میں اللہ کے لیے تیار ہو رہا ہوں، اپنے بدن کو تیار کر رہا ہوں، ابھی اللہ سے ملاقات کرنا ہے، یہ سوچتے ہوئے بغیر غفلت کے وضو نہیں کرنا. اب غافل لوگوں کا کیا ہے؟ وضو تو کیا نماز میں بھی غافل رہتے ہیں، نماز میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. تو دل کو حاضر رکھتے ہوئے وضو کرنا، احساس کرنا. ہمارے پیارے نبی کیا فرمائے؟ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ چڑھ جاتے ہیں. اور اپن محسوس کرنا، آپ جا رہے ہو ظہر سے عصر تک، اب عصر کا وضو کرتے ہو تو اپن کیا سوچنا؟ جتنے گناہ کے اب جا رہے ہیں بول کے، اچھا اب میل جا رہا تو رگڑ کے دھوتے نہیں اپن، وہ گندگی لگی ہے، اب جا رہی تو کیا کرتے؟ اچھا کر کے دھوتے. تو اس وقت پہ اپن محسوس کرنا ہے یہ ہاتھ سے جتنے بھی اب گناہ ہوئے ہیں یہ جا رہے ہیں. حضور فرمایا کہ ناخن کے اندر کے بھی جھڑ کے چلے جاتے بولتے وضو کرنے سے. چہرہ دھوتے وقت تو بہت توجہ سے دھونا، کیونکہ منہ کے گناہ بھی ہے، آنکھ کے گناہ بھی ہے. تو اب میرے گناہ جا رہے سمجھتے ہوئے دھوئے تو کتنا مزہ آتا. اور کیا ہے، لڑکی کو وہ غازہ پاؤڈر لگاتے خود دل لگتا نہیں اس کا، کیسا لگاتے لوگ؟ ہاں کتنی توجہ سے میک اپ کرتے ہیں، کتنا مزہ آتا. اتنی چھوٹی بچی رہتی مگر اس کو میک اپ میں مزہ آتا. یہ وضو کیا ہے؟ ایک مومن کا میک اپ ہے. قیامت میں جتنے وضو کے ہمارے اعضاء ہیں وہ خوبصورت اٹریکٹیو ہو جائیں گے. تو ہم وضو کرتے وقت کیا سمجھنا؟ میرا چہرہ خوبصورت ہو رہا ہے. جتنے بھی وضو کے اعضاء ہیں کل قیامت میں وہ مسلمان کی علامت ہے. وہ مسلمان کا چہرہ دیکھ کے، اس کا ہاتھ کا دیکھ کے پوری امتیں پہچانیں گی یہ مسلمان ہے. وہ بیوٹی آتی اتنی خوبصورتی. تو گناہ جا رہے ایک، اور ایک میں آخرت کا غازہ لگا رہا ہوں، کریم لگا رہا ہوں بول کے اب دھوئے تو مزہ نہیں آتا. ہاں اچھا یوں کر کے خوبصورت میں دولہا بن رہا ہوں، سمجھنا. تو توجہ سے وضو کرنا. گناہ جا رہے ہیں سوچتے ہوئے، اور میں اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو رہا ہوں. بہت بڑی چیز ہے وضو. تو جنت کی کنجی کیا ہے؟ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے. اور نیکی کی کنجی
کوئی آدمی نیک بننا چاہ رہا ہے تو اس کی بھی ایک کنجی بول رہے، نیک بننا ایک تالا ہے، اب اس کی بھی ایک کنجی ہے، بول رہے حضور نیک بننے کے واسطے چابی کون سی ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے، نہیں یاد رکھے تو، پوری زندگی میں نیک بننا ہے تو اس کی بھی ایک چابی ہے، وہ چابی کیا ہے؟ سچ بولنا، سچائی۔ جو بھی سچائی کی پابندی کرے گا وہ آہستہ آہستہ نیک ہوتا ہی چلا جائے گا، اور جو بھی جھوٹ بولتا نا کبھی نیک نہیں ہو سکتا ہوں میں، کیوں بولتے ہیں نا، غلطیاں کرتا نہیں کروں بولتے رہتا، اور اس کے سدھرنے کے چانسز ہی نہیں رہتے، کر کے نہیں کروں بولنے والا کب سدھرتا؟ سچ بولنے والا ایک نہ ایک دن چھوڑ دیتا۔ اصل میں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولو، سچ تم کو بچا لے گا اور جھوٹ تم کو ہلاک کر دے گا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے، الٹا سمجھتے، جھوٹ بولے تو بچ جاتے اپن، غلطی کرنا، جھوٹ بولنا، نکل جانا، نہیں، غلطی ہو گئی تو سچ بول کر اقرار کر لو، آئندہ پھر وہ غلطی نہیں ہوتی۔ سچ بچاتا ہے، جھوٹ نہیں بچاتا۔ تو کوئی آدمی نیک بننا ہے تو کیا ہے؟ پوری زندگی کو نیک بنانے کا ارادہ ہے تو اہتمام کس بات کرنا؟ سچ بولنا۔ یہ پورے جو اللہ والے بننے کا ہے نا، اس کو دو لفظ میں بولتے، سمجھے؟ کون بولتے بولو؟ کوئی ولی بننا ہے، نیک بننا ہے، متقی پرہیزگار بننا ہے تو دو لفظ چلتے اردو میں، کیا ہے بولو؟ ماشاء اللہ۔ ولی بننے کے واسطے کتنے کام ہیں؟ عقل حلال، صدق مقال، یاد رکھو، ایسے جملے یاد رہنا جب اپنے کو شارٹ کٹ والے، عقل حلال، صدق مقال، حلال کھانا، سچ بولنا، ختم، ولی، سکسیس۔ دو کام کا اہتمام کرے تو ولی۔ صدق مقال، مقال بولتے بات چیت کو بولتے، صدق بولتے سچائی۔ عقل حلال، حلال کھانا، عقل میں نے کھانا، عقل یاکلو، کھانا، عقل حلال، حلال کھانا، سچ بولنا۔ علامہ اقبال بولتے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ازل سے قلندروں کا راستہ یہ ہے کہ ہزار خوف ہو، سچ بولنا۔ تو نیک بننے کی کنجی کیا ہے؟ اور برے بننے کی کنجی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا شروع کر دو، برائی بڑھتے چلے جاتی۔ آج کل جو ہے جھوٹ کا ایک بہت خوبصورت نام ہے، کیا ہے وہ نام؟ میں بہانہ کر دیا، بولے تھے میں ذرا بیمار ہوں بلکہ بہانہ کر دیا، تو اتنا پیارا لفظ رکھے بہانہ جھوٹ کا، حالانکہ وہ برائی کی کنجی ہے۔ ایسے ہی کرتا آدمی، بڑے بڑے برائیوں کا مزے، ایک اچھا نام رکھ لے کے راستہ نکال لیتا ہوگا۔ نفس ہمارا بہت مکر ہے، ارے میاں کیا تو بہانہ کر کے آ جانا تھا، سامنے والے بولتے۔ تو جو ہمیشہ سے تربیت کے جو ماہرین ہیں نا، وہ لوگ بچپن سے ہی بچوں کو جو خاص طور پہ تعلیم دیتے نا، اس میں کیا ہے؟ سچ بولنے کی تعلیم دیتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کا قصہ ہے نا، پورے ڈاکو پورا پیسہ لوٹا ہوا واپس کر دیے تھے، نہیں؟ چھوٹا بچہ ایسا سچ بول رہا ہوگا، ان کی امی سفر پہ بھیجتے کہ بیٹا سچ بولنا۔ تو شروع سے اپن بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو کیا سکھانا؟ سچ بولو۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ یورپ والے اس پہ بہت عمل کرتے ہیں، سچ بولتے۔ وہ تاریخ مشہور مقرر نا، تاریخ جمیل صاحب، انہوں بولتے کہ میں جرمنی یا کوئی ملک کا نام بولتے ہیں، وہاں گیا، جھوٹ کا تذکرہ آیا تو بولے کہ ہمارے ملک کے کوئی اندر کوئی آدمی جھوٹ ہی نہیں بولتا، بولے جھوٹ بولنے کا سسٹم نہیں ہے وہاں، اور بڑے بڑے بدماشیاں کرتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے۔
یہ بہت ان کی دنیا میں ترقی کی ایک وجہ ہے، جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹا آدمی منافق رہتا ہے جی، اوپر ایک اندر ایک رہتا. سچا آدمی کیسا بھی اچھا تو بھی رہتا، برا تو بھی رہتا، مگر منافق نہیں رہتا، اور اچھا ہوتا ہی چلے جاتا. کریکٹ. تو جھوٹ کے بارے میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. اس کو جھوٹ نہیں بولنے دینا، بولنا سچ بولو، غلطی بھی ہوئی تو سچ بولو، تم بچ جاؤ گے. جھوٹ بولے تو تم کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس سے ایک چیز اگر بچہ سیکھ لیا تو خود بخود نیکی اس کے اندر پڑھتے چلے جاتی ہے. سچ بولنا سیکھ گیا، ورنہ کیا ہے گناہوں پر پردہ پڑ جاتا جھوٹ سے. اور پھر کیا ہوتا، ایک جھوٹ کو نبھانے کے واسطے کئی مرتبہ 100 جھوٹ بولنا پڑتا. ایک کیا کہ رو میں جھوٹ بول دیتا، اب سامنے والا پوچھا اور ایک جھوٹ اور ایک جھوٹ ہوتے ہوئے ایسا آدمی کذاب ہو جاتا، جھوٹ کا عادی ہو جاتا. تو یہ نیک بننے کی برے بننے کی کنجی معلوم ہو گئی نا. نیکی کی کنجی کیا ہے؟ سچ بولنا. اور برے بننے کی کنجی کیا ہے؟ جنت میں جانے کی کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے. ایسے ہی نالج آنا، اپنے کو علم آنا. تو حضور فرمایا علم آنے کے واسطے کنجی کیا ہے؟ چابی حسن سوال، کوشچن اچھے انداز میں کرنے آنا. عادت پوچھنے کی رہنا، سوالات آنا ہمارے پاس، ہم سوال کرنا، اور سوال بے ڈھنگے سے طریقے سے نہیں کرنا، بالکل ٹاپک پہ کرنا، مین سوال کرنا. اچھا سوال کرنے میں کوئی مہارت ہے تو اب وہ آدمی اس کا علم بڑھتا چلائے گا. السوال نصف العلم بولتے ہیں. سوال کرنا آدھا علم ہے، سمجھے؟ نہیں جس کو آدھا علم پہلے سے وہی سلام کر سکتا، سوال کر سکتا ہے. جس کو آدھا نہیں ہے نا، وہ نہیں کر سکتا. بالکل حوالہ ہے اس لائن کا تو انہیں سوال ہی نہیں کرتا. آدھا جاننے والا ہے تو ہی سوال کر سکتا. جس کو دلچسپی ہوتی نا ٹاپک سے، وہی آدمی سوال کرتا. اور جس کو غور و فکر کرنے کی عادت ہے وہی سوال کرتا. سمجھے؟ اور علم اسی کو آتا، جس کو دلچسپی ہے اسی کو علم آتا. جو علم پہ غور و فکر کرتے رہتا اسی کو سوال پیدا ہوتا. کوئی آدمی سوال نہیں کر رہا، وہ تو انہیں غور ہی نہیں کر رہا، آپ کی بات دلچسپی سے سن رہا ہی نہیں بولے. تو یہ ہوگا علم کی کنجی کیا ہے صاحب؟ اچھے انداز میں سوال کرنا، الٹے سیدھے سوال کرنا نہیں. اور اللہ کی مدد چاہیے زندگی میں. زندگی میں اللہ کی مدد چاہیے. یہ برے باتیں یاد رکھنا، ہے سب ہیرے ہے یہ. اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے تو اس کی کنجی کیا ہے؟ صبر. صبر کرنا. مشکل حالات میں صبر کریں تو مدد آتی. بے صبری کرے، شکایتیں کرے، ہاں کرے تو ختم، سب اللہ کی مدد ہٹ جاتی. اب نوجوانی میں تو ایسا جذباتی رہتا آدمی، ذرری مصیبت آتے ہی پریشان 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 ہو جاتا. اللہ سے ناراض، گھر والوں سے ناراض، آفس والوں سے ناراض، قسمت سے ناراض. اب یہ جو ناراض ہونا شروع کرا، گھبرا ہوا، کمپلسری فیل پرسنالٹی. فیل. کامیاب ہونے کے واسطے سکون سے صبر کرنا. اور اس کو بہت بڑی عبادت حضور نے فرمایا کہ مشکل حالات ہے، صبر سے انتظار کر رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسئلہ حل فرمائیں گے. شکایتیں کر لیتے ہوئے نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ نہیں، اللہ کی طرف سے کھلار پیدا ہوں گا، مسئلہ حل ہوں گا. صبر کے ساتھ انتظار کرنا بہت بڑی عبادت ہے. یہ بندگی کی شان ہے. اس میں مسئلے صبر کرنے سے حل ہوتے، بے صبری سے حل نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا، یہ جس عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے نا، یہ لوگ تو اس کو بالکل لکھ کے لگا لینا دل میں. مسئلے صبر سے حل ہونے والے ہیں، بے صبری سے حل نہیں ہونے والے پرابلمس. ہر چیز کا ایک وقت رہتا، وہ پیریڈ آنا پڑتا جب تک اپن عقل تدبیر. صبر کا کبھی بھی مطلب یہ نہیں رہتا کام نہیں چھوڑ دینے کا مطلب صبر نہیں ہے. سمجھے؟ بے چین نہیں ہونا.
گرم نہیں ہو جانا، مایوس نہیں ہو جانا، اس کو بولتے صبر۔ باقی یہ مسئلہ کیسا حل کریں گے اس کے لیے تھنکنگ کرنا، مشورہ کرنا، یہ تو ضروری ہے یہ، سمجھے؟ حیران، پریشان، ناراض، نیگیٹو تھنکنگ میں نہیں جانا، اللہ کے خلاف نہیں ہو جانا۔ تو اللہ کی مدد کی کنجی کیا ہے؟ صبر ہے۔ ایک پیارا واقعہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے کے پاس ایک جاہل آدمی آ کے ان کو گالیاں دینا شروع کر دیا، لڑنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے نبی بھی آیا کہ دیکھ رہے، اب انہیں ایک سے بڑھ کے غصہ دلانے والی بات کر رہا، الزام پہ الزام لگا رہا، ٹیزنگ کر رہا، الزامات لگا رہا، اور حضرت ابو بکر جو ہے خاموشی سے سنتے رہے، صبر سے سنتے رہے۔ اب انہوں نے بہت دیر تک ایسے ہی اوور کر دیا تو ابو بکر صدیق بولنا شروع کر دیا، جواب دینا۔ تو جب تک ابو بکر صدیق خاموشی سے سن رہے تھے اس کی بات، تو حضور دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی جواب دینا شروع کرتے حضور کے چہرے کی مسکراہٹ چلی گئی، اور ایک جواب دیتا حضور اٹھ کے چلے گئے حضور۔ تو حضور سے ان کا خاص تعلق تھا، آگے پوچھے حضور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب تک انہیں اٹیک کرتے رہا میرے اوپر، ایک سے بعد ایک اٹیک پہ اٹیک کرتے رہا، اس وقت تو آپ مسکرا کے سکون سے سنتے رہے، سمجھے؟ اور جب میں ذرا جواب دیتے ہیں آپ اٹھ کے چلے گئے، خوشی بھی آپ کے چہرے کی چلی گئی۔ تو حضور بولے تمہارے سوال جواب پہ میں نہیں کر رہا تھا، وہ جتنی دیر تک تم خاموش بیٹھ رہے تھے وہ اٹیک پہ اٹیک کر رہا تھا، میں یہ دیکھ کے خوش ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا کہ تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اس کے ہر اٹیک کا جواب فرشتہ دے رہا تھا، اور فرشتے کے جواب سن سن کے میں مسکرا رہا تھا، اور جیسے ہی تم نے جواب دینا شروع کیا اس کا تو فرشتہ چلا گیا، میں بھی چلا، شیطان آ گیا بولے وہاں۔ اب تمہاری گفتگو میں اب شیطان آ کے مکس کرنا شروع کیا تمہارے جواب میں، اب شیطان آیا تو میں وہاں بیٹھ کے کیا کروں، میں ہی نکل کے آ گیا۔ یہ دنیا میں خالی کچھ بھی نہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ فرشتے تو بھی کیا، اللہ کے حکم چلتے رہتا ہے، اس لیے اللہ کس وقت کیا چاہ رہے سمجھ کے چلنا، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو جیسے ایک آدمی اٹیک کر رہا تو فرشتہ آ گیا وہاں، اور جیسے انہوں جواب دینا شروع کرتے شیطان آ گیا وہاں۔ اپن اکیلے کبھی بھی نہیں ہے، مس یوز ہو جاتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ ساتھ کس کے ہیں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بہت غلط بات ہمارے ذہن میں کیا آ گئی ہے کہ مصیبت کا آنا، پریشانی کا آنا، ڈیفیکلٹی کا آنا، تکلیف کا آنا، یہ غلط بات ہے بول کے ہم سمجھتے۔ ہمارے پر کوئی مصیبت، یہ کیا ہو گیا بھائی، میرے کو جانا تھا کیا یہ، یا کوئی ہم سے دشمنی کر رہا ہے، کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو ہم کیا سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بدقسمتی سمجھ رہے، ہمارے ساتھ غلط ہو رہا سمجھ رہے۔ کبھی بھی ہماری طبیعت کے موافق ہم جیسا چاہتے ویسے ہی ہوا تو ہم کیا سمجھ رہے، اچھا ہوا سمجھ رہے، اپن خوش قسمت ہے، لکی ہے سمجھ رہے، ویسا نہیں ہے۔ ہم جیسا چاہتے ویسا چلنے کے لیے یہ دنیا بنائی اس نے اللہ تعالیٰ، یہاں ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا رہے گا، اس حقیقت کو مان کے چلنا ہے۔ دنیا آپ کے اکیلے کے حساب سے سیٹ کر کے نہیں ہے، 100 بھائیاں۔ اس وجہ سے اگر کوئی سامنے والا مخالف ہو گیا، کچھ نقصان ہو گیا تو یہ بدقسمتی ہو گئی، میرے ساتھ برا ہو گیا بول کے مت سمجھو یہیں غلطی ہے، یوں سمجھو یہ سسٹم ہی ایسا، اس وقت میرے سے اللہ کیا چاہ رہے وہ سوچو، اللہ چاہ رہے صبر کرو بول رہے۔ اب سگنل پڑ گیا تو اپن رک جاتے ہیں، نہیں رک جاتے، ہاں اب دوسرے جاتے رہتے، اپن سکون سے رکتے نہیں، ایسا مان لے کیا ہوا رہے انہیں چلے جا رہا، میں نہیں جا سک رہا، انہیں چلے جا سکتا، مانت بیٹھتے۔ وہ ٹرافک کا فلو چلنے کے واسطے سگنل ہونا پڑتا بھائی، کبھی ان کو روکتے، کبھی تمہیں کو جانے دیتے۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا، کبھی سامنے والے کی بات پوری ہوتی، کبھی تمہاری پوری ہوتی۔ سگنل کھلنے تک صبر سے رہنا نہیں وہ زیبرا کراسنگ ختم چھوڑ کے آگے بڑھے تو جرمانہ ہوتا ہو گیا۔
یہی ہے کراسنگ ہے، قدم قدم پہ زندگی میں کراسنگ ہے. ہماری مرضی کے خلاف ہوتا. جب اپن صبر سے کراسنگ پہ کھڑے تھے صبر سے کھڑے ہو تجھ کامیاب ہے. کراسنگ کراس کرے تو جرمانہ ہے. یہ اچھی زبان پہ کبھی نہیں ہے، اچانک آ گئی مثال. صبر کے لیے اچھی مثال آ گئی، یاد رکھ لو. اللہ تعالیٰ اپنے چہیتوں پہ ہی مخالف حالات بھیجتے. جی فرعون کو کبھی بھوکا رہنے کا موقع ملا؟ زندگی میں فرعون کبھی بھوکا رہا؟ کبھی کھانے کی، پینے کی، سونے کی پرابلم ہوئی اس کو؟ بچپن سے لے کے مرے تک جو منہ کا بولا وہ ہوا نا. تو فرعون خوش قسمت ہے کیا؟ ہاں، ہر خواہش پوری ہوئی، خوش قسمت ہے کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، پیدا ہونے سے پہلے ابا جان چلے گئے، سمجھے؟ ابھی چھوٹے بچے تھے، ہوش صحیح آیا نہیں، امی چلے گئے محبت کرنے والے. اس کے بعد دادا کو بڑی دلچسپی تھی، دادا بھی چلے گئے. تو یہ مصیبتیں آ رہے نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ حضور کو ستا رہے، بولے صحیح، حضور پہ ناراض ہے، بولے سا کیا دشمنی کر رہے گا اللہ تعالیٰ؟ ارے میں پیدا ہونے سے پہلے ابا کو اٹھا لیے، ابھی ماں کا پیار دیکھا نہیں، امی کو اٹھا لیے. وہ بچپن میں عرب میں کیا تھا، پیدا ہوتے وہ گاؤں والوں کو دے دیتے تھے، کھلی ہوا میں بچہ پلنا بول کے تو دے دیے تھے. امی کے پاس رہنے کا موقع ہی نہیں ملا حضور کو. وہاں انہوں رہ کے جب آئے امی کے پاس، تھوڑے دن کے اندر ہی امی کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ. دادا بہت پیار کرتے تھے، دادا کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد چچا کے پاس گئے تو چچا غریب ترین آدمی، آمدنی زیرو، بچے سے زیادہ. وہ چچا کے گھر کو چلانے کے واسطے حضور بکریاں چرا کے چچا کو دینا پڑتا پیسے. تو اللہ دشمنی کر رہے کیا اپنے چہیتے سے؟ سب کو کھینچ لیتے چلے جا رہے. تو مصیبتیں آنا بدقسمتی ہے کیا؟ ہے تو سب سے زیادہ مصیبتیں کس کو آئی دنیا میں؟ اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے جو ہے اس کو آئی. 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے کس کے گھر میں 2 مہینے تک پکوان نہیں ہوتا؟ تو کوئی ہے؟ تو حضور بدقسمت تھے کیا؟ اللہ کے لاڈلے تھے. یہ تھیوری ہی غلط ہے کہ پوری ضرورتیں پوری رہنا، عیش میں رہنا، یہ شیطانی سوچ ہے. یہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جنت کی تیاری کے لیے ہے. اللہ ہم کو جنت کے لیے تیار کرنے کے لیے جب جو حالت بھیجے وہی ہماری خوش قسمتی ہے. مزے کی جگہ یہ ہے ہی نہیں، یہ بننے کی جگہ ہے. یہ مزے کی جگہ جنت ہے. اب بننا ہے بولے تو ادھر سے ٹھوکے ادھر سے پیٹے تو بنتا نا جی. کیسا بنتا؟ ڈال کے گھسنا پڑتا تب مہندی کے اندر کلر آتا. تو یہاں دنیا میں ہم کائے کے واسطے بننے کے لیے بنتا کیسا آدمی؟ رگڑے کھانے سے ہی بنتا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو رگڑے مار رہے تو کیا اس کو بدقسمت ہے بولے سا؟ ارے بنا رہے بھائی اس کو جنت کے قابل بنا رہے. یہ بننے کی جگہ ہے. یہ تو یہ کافروں کا دماغ سے نکال دینا، ہم سوچ کافروں کی، شیطانی لوگوں کی غلط فہمی نکال دینا. یہ عیش کی جگہ ہے ہی نہیں ہے، یہ بننے کی جگہ ہے. بننے کے واسطے رگڑے کھانا پڑتا. صبر، قدم قدم پہ صبر. جس کو جتنا اچھا بنانا چاہتے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رگڑ دے، اس کی اتنی ویلو ہوتی. البتہ ہم کو یہ ایک طریقہ سکھائے حضور کے، کیسا بھی اچھا رگڑے کھائے تو اچھے بنتے بول کے مصیبتوں کی دعا مت کرو بولے. اللہ ہمیں کو مصیبت میں رکھ، یہ نہیں کیوں بہادری دکھانا ہے، کمزوری سے اپنے آپ کو پیش کرنا اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مصیبت ڈالے تو اپن ہنسی خوشی سہ لینا، مگر مانگنا نہیں. تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. سب یہ میں ابھی جب بولا نا، یہ یاد رہا تو آپ زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوتے. اسٹیل باڈی ہو جاتے آپ. دکھ غم دور سے دیکھ کے بھاگ جاتا سلامہ کر لیتے ہوئے.
آپ کے سر پہ آرے بھی چلتے رہتے ہیں مگر آپ سر پہ عاشق کے چلتے ہیں آرے، جھوم کر وہ مناتا ہے خوشیاں۔ جی نظام کو سمجھ گیا اللہ کے، اس کو تکلیف میں مزہ آتا، اس کو آرے سے کاٹتے رہتے اس کو مست، اور میرے اللہ کاٹ رہے بولتا ہوں، کون کاٹ رہے؟ میرے اللہ کاٹ رہے بولے تو کوئی اچھا مقصد اس کا یہ رہنا۔ دیکھو ہمیشہ تو یہ بات کہاں سے نکلی صاحب؟ صبر سے نکلی۔ اللہ کی مدد کسی کو لینا ہے تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو۔ جس کو صبر کرنا پڑ رہا انہیں بدقسمت ہے، سب سے بڑا خوش قسمت انہیں چاہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر ہم کو جو ستانے والا ہے دنیا میں، پریشان کرنے والا ہے، اگر وہ برا ہے، سمجھو حقیقت میں وہ برا ہے، تو اپن ٹینشن نہیں لینا۔ اللہ ہم کو بول دے میں بدلہ لیتا ہوں بول کے قرآن شریف میں۔ نیک بندوں سے اللہ کیا بول رہے؟ کوئی بھی تمہارے کو ستایا نا، تم نہ ٹینشن مت لو، میں ہوں نا۔ کیا بول رہا تیرا؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بول رہے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے، بول رہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے ولی کو، ولی وہ تو کوئی ہوا میں اڑنے والا سمجھیں گے، تو آپ لوگوں سے ولی ہیں، جو بھی مسلمان ہے ولی ہے، گناہ نہیں کرنے کی پالیسی رہنا، ہو گئے توبہ کر لیتے رہنا۔ ہاں تو حدیث شریف کیا ہے؟ کوئی اللہ کے ولی کو ستائے گا تو اللہ اس سے شیر جیسا انتقام لیں گے بول کے ہے۔ اللہ بولتے ہیں میں لوں گا بول کے۔ تو اگر ہم ٹھیک ہی جا رہے ہیں، سمجھو اپنے دل کو اطمینان ہے، اور واقعتاً سامنے والا برا ہے اللہ کی نظر میں بھی، تو انتقام اللہ لینے والے ہیں۔ تم کیا لے سکتے انتقام؟ اللہ لیتے انتقام۔ اس واسطے آپ فری رہو۔ اور اگر سامنے جو مخالف ہے وہ برا انسان نہیں ہے، نیک ہی ہے، وہ اللہ کی نظر میں وہ نیک ہے، پھر بھی انہیں ستا رہا آپ کو، یا اس کے ذریعے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی، تو یہ کیا کر رہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سنوار رہے بولے صاحب کو، نیکوں کے ذریعے سے وہ جو اگر ستایا جا رہا آپ کو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سنوار رہے، جنتی بنا رہے، اونچا درجہ دے رہے آپ کو۔ تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے ہمارے، 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ مشکل کے وقت ستانے والا نیک رہے تو بھی فائدہ ہے، برا ہے تو بھی فائدہ ہے۔ تو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے صاحب؟ غصے میں آ کے خون جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں تو بہت جلدی ٹینشن آتا نا، کہیں کا ٹینشن جی۔ اچھا، تو مدد لینا ہے تو صبر۔ اتنی باتیں یاد رہے تو اپنے کو وقت پہ کتنا مزہ آتا۔ بھول جاتے ہوگا یہاں سے نکلتے ہو، یہاں رکھو مول صاحب اور چلے جاتے۔ یہ یاد رکھو، آپ زندگی میں کبھی ٹینشن نہیں آتا آپ کو۔ ٹینشن نہیں آنے کا فائدہ کیا رہتا؟ آپ کی عقل 100% یوز ہوتی۔ کوئی پرابلم کیسا حل کرنا، ٹینشن میں رہتا عقل پورا ٹھنڈی رہتی نا، جب صحیح یوز ہو کے مسئلہ حل ہوتا۔ ٹینشن میں آتے عقل بجھ جاتی ہوگا، شیطان آ جاتا، ان معاملہ بگاڑ دیتا۔ اس لیے ٹینشن میں کبھی نہیں آنا، ایمان کے خلاف ہے ٹینشن میں آنا۔ تھوڑی دیر کے واسطے ہم مومن نہیں ہیں بولے سر، جس وقت ٹینشن میں ہٹ گیا ایمان، پورا کنٹرول میں رہنا پڑا۔ تو اللہ کی مدد لینے کی کنجی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں لینا ہے خوب۔ دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، خوب نعمتیں لیتے جانا ہے۔ اللہ کی نعمت اور سمیٹنا ہے، اور سمیٹنا ہے، اور سمیٹنا ہے، ہر لائن کی نعمت لینا ہے۔ تو یہ قفل کس سے کھلتا؟ ارے کیا بڑے آدمی بیٹھ کے سامنے، شکر۔ اب انہوں کہاں سے پکڑے ہوں گے؟ سفر کو شکر ملا کے پکڑے ہوں گے۔ یہ لیکچرر صاحب ہے، ایک لیکچرر ہے نا، ٹیچر ہے۔
وہاں دوسری لائن میں لگ گئے, زندگی بھر لیکچر ہی کر کے. پہلے لوگ پڑھانا وہ تو عزت سمجھتے تھے, اب لوگ پیسے آ رہے گا دیکھ رہے, پیسے آتے سے چیز میں جا رہے ہیں. ارے تعلیم مدرس بننا اتنا بڑا شعبہ ہے, کروڑوں روپے کمانے سے بڑھ کے ہے. خیر ان کے واسطے نہیں بول رہا ہوں, ایک ضمن بات بول رہا ہوں. پڑھنا پڑھانا بہت بڑی عزت کی چیز ہے, تنخواہ کم رہے تو بھی. تو اللہ سے نعمتیں لینا ہے تو اس کی چابی کیا ہے؟ شکر کرتے رہنا, زبان سے بھی شکر کرتے رہنا, اپنے ایکٹیویٹیز عمل سے بھی شکر ادا کرنا. ہمیشہ اللہ کا شکر, اللہ بس بہت اچھا رکھے آپ نے, بول نا زبان سے بھی بولتے رہنا شکر ہر بات پہ. دعا کو سے ہاتھ اٹھاتے, یا اللہ آپ مجھے کتنا اچھا دماغ دیے, کتنی اچھی صورت دیے, کتنی اچھی امی دیے, کتنے اچھے دوستان دیے. ایسا رو میں فلو میں نکلتے رہنا, ایسا سوچتے بیٹھے تو اللہ کی شکر کے الفاظ نکلتے رہنا. روکنا چاہے تو روک نہیں سکنا, چلتے رہنا فوارہ. تو اب ہم لوگوں کا کیا ہے, کبھی بھی شکوہ, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں کیا ہوا, نعمتیں بہت زیادہ ہے مگر شکریہ بہت کم ہے. بیٹے کی تعریف بہت آسانی سے کر دیتے اپنے, اچھا ہے منا ہے, ایسے ایسے باتیں کرتا ہے, اور شروع کرتے دنا دن بیٹے کی تعریف 3-4 منٹ پڑھتے. اللہ کی تعریف کرو تو منہ کھلتا ہی نہیں زمانے میں, سمجھے. تو اللہ کی تعریف میں تھوڑی باتیں بولو جی, تمہارے کچھ بھی نہیں بولنے آتا, وہ ٹائپ میں سوچتے ہی نہیں. اتنی آمدنی رہتی, انہیں سلیقے چلایا تو 10 گھروں کو چلا سکتا. اس کو پوچھتے اگر کیسا چل رہا, کیسی آمدنی آپ کے, گزارے لائق ہے بولتا, کیا چل جا رہا بولتا. دل کھول کے تعریف کرنا, دل ہی نہیں بولتا اس کا. ایسا مزاج بن گیا آج کل ناشکری کا. ہم لوگ ایسی عادت ڈالنا, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آتے فر بولنا شروع کرنا, الحمدللہ ایسا ہے جی, ایسا ہے, یہ ہے, یہ ہے. ارے بھائی اللہ تمہیں بہت اچھا رکھے بھائی. اتنی چیزیں ہر ایک پاس ہے, اتنی لسٹ سنانا چاہے تو آپ وہ لسٹ نہیں دیکھتے, نہیں ہے سو لسٹ دیکھتے رہتے ہیں. ہے لسٹ اگر جو ہے وہ بولے تو آپ کی زبان چلتے ہے. اب اللہ کا وعدہ کیا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں ضرور ضرور بڑھاؤں گا نعمت اور دیتے چلے جاؤں گا. اور ناشکری کریں گے, نہیں بولیں گے تو سزا دوں گا. ان عذابی لشدید, پھر میرا عذاب سخت ہے. تو شکر کی عادت ڈالنا. مدد لینا ہے تو صبر, نعمتیں لینا ہے تو شکر, اور ولی بننا ہے تو ولی بننے کی کنجی لگا. ہاں ولی بننا ہے تو کنجی اس کی ذکر ہے, خوب ذکر کرنا, پابندی سے کرنا, ولایت آسان ہو جاتی. اب کیا ہے, سب کو اتنے لوگوں کو معلوم ہے, فٹ کے ساتھ بول رہے ذکر کر رہے کتنے, ہاں صفر کنجی ہو رہے. کنجی تو معلوم ہے ذکر, مگر استعمال کتنی ہو رہی, صفر. اب آ کے بولتے غصہ جلدی آ رہا حضرت, بول کے آ کے بولتے میں بہت جلدی غصہ آ جا رہا میرے کو. کوئی آ کے بولتا بدنگاہی بہت ہو رہی, فون لے کے بیٹھ جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. اب یہ سب ایما بولتے تھے ذکر کتنا ہو رہا ہوگا, سن کے پوچھے نا, آج کل نہیں ہو رہا بولتا, نہیں تو 5 منٹ ہو رہا بولتا, 10 منٹ ہو رہا بولتا, پہلے کر رہا تھا میں, آج کل ناگے ہو رہا بولتا. تو بھوک لگ رہی بول رہے, کھانا کھائے بولے تو 3 دن سے نہیں کھائے بول رہا. 3 دن سے کھانا نہیں کھائے تو بھوک نہیں لگتی. تو ذکر نہیں کریں گے تو غصہ بھی جلد آئیں گا, نگاہ بھی بھٹکے گی, نمازیں بھی چھوٹیں گی, گناہ تو ہوتے ہی جائیں گے, اللہ سے دور ہوتے جا رہے آپ. پہلے ذکر پکڑو, آپ نماز کی پابندی, ذکر کی پابندی پکڑو, اس کے بعد رزلٹس اچھے آئیں گے. اور کامیابی کی کنجی فلاح, دنیا اور آخرت کی کامیابی کو فلاح بولتے ہیں. کامیابی کی کنجی کیا ہے, فلاح, تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر, گناہ سے بچنا, یہ کامیابی کی کنجی فلاح ہے. ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ آئے, ایسا اللہ کا قرب جس کے بعد کبھی دور نہ ہو سکے اللہ سے, ایسی خوشی کہ اس خوشی کے بعد کبھی زندگی میں غم نہ آئے,
ایسی کامیابی کو فلاح بولتے ہیں. اور یہ چیز کس سے ملتی؟ تقوی اختیار کرنے سے یہ چیز ملتی، اس کی کنجی. فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ جو جنت ہے جو میرے نیک بندوں کی جاگیر ہے، نورث من عبادنا، میرے نیک بندوں کو جو میں وراثت میں دوں گا. سمجھے؟ کس کو دوں گا؟ من کان تقیہ، جو متقی ہوگا اس کے لیے جنت ہے بولے. اچھا بھائی، اور ایک کنجی بھی آج کل بہت ہونا بولتے رہتے، رزق. رزق، پیسے اچھے ملنا، ضرورت کی چیزیں ملنا، رزق ہر چیز کے ملنے کو بولتے ہیں. عزت ملنا، محبت ملنا، خوشیاں ملنا اور پیسہ ملنا. اس کی کنجی کیا ہے؟ رزق کی کنجی. رزق کی کنجی، رزق کی کنجی ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. صلہ رحمی، کیا بولتے اس کو؟ صلہ رحمی. بھائی بہن، چچیرے، ممیرے، خلیرے، سسرالی، ننیالی، ددیالی، سب رشتہ داروں کا خیال رکھنا. اس میں کہ غریبوں کا نہیں، غریب رہو مت رہو، غریب کا تو زیادہ خیال رکھنا ہی ہے. رشتہ داروں میں جو اچھی حالت میں ان کو بھی تحفے تحائف دینا، ان کی بھی مہمان نوازی کرنا، ان کے بھی مسائل میں حصہ لینا. تو پیسے کی برکت رہتی. اس میں اللہ تعالیٰ نیک اور بد کو نہیں دیکھتے، یاد رکھیے. جو بھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کی دولت میں ترقی ہوگی، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. اب کافروں کے بھی گھرانے میں دیکھ لو، جس گھرانے میں بہت بھائیوں میں محبت، بہنوں میں محبت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، دیکھو ان کے پاس دولت رہتی. اب دیکھ لو. اور جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، انہیں کہاں رہتا معلوم ہے؟ دواخانے میں جاتے رہتا، تھوڑے بیماریاں اس گھر میں رہتی ہے، یا عاملوں کے پاس جاتے رہتے. ایسے لوگ رشتہ داروں پہ پیسے دینے کے واسطے پیسہ بالکل نہیں، عامل کے پاس جا کے وہ ہزاروں روپے دیتے رہتے. وہاں دواخانوں میں ہزاروں لاکھوں ڈالتے رہتے، بڑے بڑے دواخانوں میں، مگر رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی عادت نہیں رہتی. تو ادھر نہیں دیے تو ادھر سے نکالتے. اللہ تعالیٰ نکالنا اچھا معلوم ہے، مگر وہ کہے کا نکالنا مصیبت کا. دواخانوں میں جا کے خرچ کرنا، پولیس اسٹیشن میں جا کے خرچ کرنا، حادثوں کی جگہ خرچ کرنا، عدالتوں میں جا کے خرچ کرنا. وہ خرچ کرنے میں کچھ مزہ ہے کیا؟ پیسہ تو جاتا مگر مصیبت ہے. وہی آپ رشتہ داروں پہ خرچ کرو. دیکھو کون کون تجربہ کرتے، کر کے دیکھو. نہیں آئے تو ناک رگڑ کے بتاتا ہوں میں. چلو آج سے شرط بند لو، 1 سال تک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کون کون کرتے آج سے کرنا شروع کرو. 1 سال کے بعد جو ہے میرے سے آ کے گلا پکڑو میرا. سمجھے؟ تو رزق کی کنجی کیا ہے؟ اب ہم کیا بولتے، کہاں سے دینا مول صاحب، ہمارے پیسے بس نہیں ہو رہے بولتے. ارے 1 روٹی میں سے پاؤ روٹی دو بھائی، 1 ہی روٹی ہے نا، پاؤ دے دو. آپ ان کو جو ہے پورا ٹفن بھر کے بھیجو، کون بول رہے ہیں؟ آپ بس 1 روٹی میں سے پاؤ کھلاؤ، 3 پاؤ آپ کو. مگر رشتہ داروں کو آپ شامل کرو، پھر اس کی برکتیں دیکھو. اتنا ہی نہیں ہے، اور حدیث میں تو اور واضح ہے، من سرہ منکم، تم میں سے جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ان ینسأ لہ فی اثرہ، کہ اس کی موت اللہ ٹال دیں. جس کی خواہش ہے کہ مجھے موت ٹل جائے، میری زیادہ میں جی سکوں، یعنی صحت مند رہوں. جس کو یہ بات پسند ہے کہ میری موت اللہ مؤخر کرے، وَيُبَارَكْ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کی روزی میں برکت دیں. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس میں کیا ہے؟ صحت کا بھی وعدہ ہے اور لمبی عمر کا بھی وعدہ ہے. اور ایک الگ سے حدیث میں کیا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کلمے کی موت نصیب ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب کلمے کی رزق اچھا ملا اپنے کو، اور جو ہے ابھی کیا عمر لمبی ہوئی، تو یہاں مزے میں، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوا تو وہاں بھی مزے میں. دنیا آخرت دو بھی بن جاتی. کس چیز سے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب اس میں اپن کیا شرط لگاتے ہیں؟ ہاں میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، مگر کیا کرنا، ہمارا تائرہ بھائی گالیاں خوب دیتا، چچیرا بھائی پیوٹ ہے. اب ان کے خرابیاں سنانا شروع کرتے ہم، انہوں ہمارے سے دشمنی کرتے صاحب، وہ جاہلہ ہیں صاحب.
کتنا اچھا کرے تو بھی خلافی جاتے ہو لوگ. ہاں تو ہم لوگوں کی ایک شرط کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم، مگر انہوں ہمارے ساتھ اچھا رہنا، یہ شرط غلط ہے، یہ شرط غلط ہے. انہوں کافر بھی رہے تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپ کو اچھا رزلٹ ملتا. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں کبھی اس کی اچھی برائی نہیں دیکھنا. نمازی ہے کیا دیکھ رہے آپ، کون دیکھو بولا تم نمازی ہے، بولا کچھ بھی نہیں دیکھنا، خالی رشتہ دار ہے بول کے دیکھنا. تو بہت کنجیاں مل گیا آج کل، جو چاہے جا کے خفلاں کھول سکتے آج. میرے خیال سے خیر و برکت والے اعمال بہت اچھے اس میں آ رہے ہیں، مگر میرے خیال سے بس اتنا ہی کافی ہے کنجیاں. ابھی تو اس میں بہت ٹاپک ہے، ابھی ہمارا 30% ہوا ہے، لیکن اتنے کنجیاں بھی اگر سب لے کے گئے اور آج سے خفلاں کھولنا شروع کرے تو بہت زبردست چمک جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تالے کھولنے کا ماہر بنائے. لا الہ الا اللہ. بھائی یہ سب چیزیں، اس پہ عمل کی توفیق کب ہوگی؟ یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے، کرنے کو دل بھی بول رہا، مگر توفیق ملنا وہ تو پہلی شرط آپ یہاں آتے رہنا. پہلی شرط آپ یہاں آتے رہنا. دوسری شرط آپ بیعت ہو کے رابطہ رکھنا، مسلسل رابطہ آپ رکھنا، اپنے احوال بتانا، تو یہ چیزوں پہ چلنے کی طاقت آتی. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ ذکر کرنا، تو تیسرے نمبر پہ آتا ہو. پہلے نمبر پہ یہاں آنا، دوسرے نمبر آتے رہنا، دوسرے نمبر پہ تعلق رکھنا، مل کے اپنے احوال بتاتے رہنا. اور اس کے بعد کا نمبر کیا ہے؟ ذکر کی اہمیت ہے. یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ خود بخود آپ کے اندر امپرومنٹ آتے رہتا، بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو انشاءاللہ آپ لوگ آتے رہیں گے، اور ایسے آ کے ادھر سے ادھر سے چلے جائیں گے، یا وہ کمرے تک آئیں گے اندر. وہ 2-2, 3-3, 5-5 کلومیٹر سے یہاں آنے کے بعد یہاں سے وہ دروازے میں گھسنے میں کتنا فاصلہ ہے صاحب؟ وہ تھوڑا فاصلہ ہے نا. یہ نہیں کرنا کیا ہے، یہاں گھسنا، ملتے رہنا، دلی تعلق رہنا، تب بدلیں گے. اور اس کے بعد مل رہے مگر ذکر نہیں کر رہے تو بھی پھر فیل ہوتے ہیں. ملنے کے بعد اب تیسرا کام کیا ہے؟ ذکر کی پابندی کرنا. انشاءاللہ پھر دیکھیے دنیا میں ہی آپ کو جنت کا مزہ آئے گا. یہ جو حیران پریشان رہ رہے نا، یہ سب چلے جاتا ہے، یہ سب چلے جاتی پریشانی. نوکری رہے تو بھی خوش، نہیں رہے تو بھی خوش رہیں گے. خوب جیب گرم ہے تو بھی خوش رہیں گے، جیب خالی ہے تو بھی خوش رہیں گے. ٹینشن کبھی نہیں رہے گا. اور اپنے کو تو وہ بھی کنجیاں مل رہے ہیں نا، پیسے کمانے کی کنجیاں بھی مل رہے ہیں نا یہاں، وہ بھی کنجیاں ہیں. دین کے پاس سب کے کنجیاں ہیں، خالی 1-2 چیزوں کی کنجیاں نہیں ہیں. تو آپ حضرات آتے رہیے اور ذکر کی پابندی کیجیے جہاں تک ہو سکے. اور آخری درجہ کا بھائی نماز کے بارے میں کوتاہی مت کیجیے. خاص طور پہ شہری زندگی میں فجر کی نماز کا بڑا مسئلہ ہو جا رہا، کیونکہ تو رات میں دیر سے سو رہے. یہ فجر کی نماز کیا ہے؟ یہ 24 گھنٹے کی کنجی ہے. یہ کنجیوں کی اسٹائل میں آپ بات کریں تو آپ کے 24 گھنٹے اچھے گزرنا، ایک مسلمان کے ویسے گزرنا، شیطان سے محفوظ آپ کے 24 گھنٹے گزرنا بولے تو اس کی چابی کیا ہے؟ فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز پڑھے تو اگلے 24 گھنٹے کی برکت کھلتی. فجر کی نماز مس ہو گئی تو اگلے 24 گھنٹے آپ شیطان کے اثر میں رہتے، شیطان کی گود میں رہتے. تو دنیاوی بھی محرومی، دینی بھی محرومی. تو دیکھو فجر کا اہتمام کرنا، سمجھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنا. اصل تو یہاں جو آنے والے ہیں ان کو تو تہجد ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں آنے کا مقصد ہوتا ہے اللہ سے تعلق بنانا، صالح مسلمان بننا. نیک کی شرط ہے تہجد. بغیر تہجد کے ایک نیک انسان وجود میں آتا ہی نہیں. نیک کے لیے تہجد شرط ہے. اور فجر کی نماز مسلمان باقی رہنے کے واسطے، وہ ایز اے مسلمان زندگی بننے کے واسطے فجر کی نماز ہے. شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے فجر کی نماز ہے. تو آپ لوگ جو ہے فجر کی نماز کا ریکارڈ رکھ کے آئیے، ہو سکے تو آئندہ ابھی سے ایک
چھوٹی کاپی واپی رکھ لے کے فجر کا ایک ٹک لگائیے. کوئی ایک دوست بنا لیجیے. آپ یہاں آئے ہیں تو یہاں یا کہیں نہ کوئی آپ کے دوست ہوں گے, دینی دوست. ایک دوست بنا لو, اس کو آپ بولو کہ بھائی فجر پڑھ کے میں روزانہ تیرے کو میسج دے دیتا ہوں, آج ہوئی بول کے. میرا میسج نہیں آیا تو تم میرے کو پلٹ کے پوچھنا. اور ایک چھوٹی سی سزا دو, دل سخت نہیں ہونا ہو تو چھوٹی سی سزا دو, یا کوئی اچھا عمل کرو. سزا کیا ہے بھائی؟ علامت کے طور پہ اگر نماز چلی گئی تو 100 روپے صدقہ دے دو. 100 روپے زیادہ دکھتے تو 50 روپے صدقہ دے دو. اب ہر ایک کی مالی حیثیت الگ الگ ہے نا. 50 روپے بھی مشکل ہے تو 20 روپے صدقہ دو. اس سے اپنے نفس کو ایک ہمارا سنجیدگی معلوم ہوتی ہے کہ ہم نماز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, بلکہ ہمارا اندر کا جو بدماش ہے نہیں ہونے وہ نفس. ایک محمد شفیع ایک بدماش ہے, ایک شریف ہے, دونوں کا ملا کے محمد شفیع ہے. تو اندر کا جو بدماش ہے اس کو معلوم ہونا کہ یہ آدمی فجر کو پابندی کرنے کے بارے میں سیریس ہے, بلکہ اس کو میسج کب جاتا 50 روپے تو بھی 100 روپے تو بھی دو آپ اس دن, اور فوراً دو, ظہر سے پہلے دو. لیکن جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے جیب میں پیسے اماں بابا کے ہے, وہاں پیسے کا کام مت کرو, اس لیے کہ غلطی تم کرنا, سزا اماں بابا ہو جانا گا. اسٹوڈنٹ پیسے کا خرچہ نہیں کرنا ہے. تو ویسے لوگ کیا کر سکتے ہیں, کوئی چھوٹی سی کوئی عبادت رکھ لے سکتے ہیں اپنی. 2 رکعت نماز, فجر چلی گئی تو 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز بھی اگر کسی کو شروع میں بھاری نظر آ رہی ہے تو ایک 40 مرتبہ بیٹھ کے استغفار, استغفر اللہ, یہ اسٹارٹ لینے کے واسطے. ورنہ نماز جانا بہت بڑا جرم ہے. ایک مسلمان کی نماز جانا وہ تو مشکل, بہت بڑا جرم ہے, مگر یہ اسٹارٹ لینے کے واسطے چھوٹی سزا دے رہا ہوں. تو کم سے کم یہ کہ ایک 40 مرتبہ استغفار تو کرو, تاکہ تمہارے اندر میسج جائے کہ میں نے غلطی کی اور کل سے نہیں کروں گا. آپ کچھ تو بھی ایکشن لیں گے تو میسج جائیں گے اندر, نہیں تو کل پڑھتا ہوں, کل پڑھتا ہوں, کل پڑھتا ہوں, زندگی گزرتے ہیں, کھیلتے رہتا ہوں. اپنا اندر کا بدماش شفیق کھیل لیتے رہتا آپ سے, سمجھے. واسطے اب فجر کی تو انشاءاللہ پابندی ہوں گی نا. جاڑے کے دن ہے, جاڑے کے دن اچھے وضو کرنا بڑے اعمال میں سے ہے. جو فرشتے جو ہے, حضور کے اوپر ایک مرتبہ جو ہے غیب کا عالم کھل گیا, تو پورے کائنات کو چلانے والی جو کیبنٹ ہے ان کی گفتگو سنے آئی, کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے کیا بات کر رہے تھے کہ بڑے بڑے اعمال کون سے ہیں, بلکہ بات کر رہے ہیں وہ لوگ. تو اس میں سے ایک فرشتہ بول رہا کہ سردی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. تو وہ عمل کرنے کا وقت ہے اب سردی کے دنوں میں, مگر گھروں میں گیزرا آ گئے اب. ہاں سمجھے, ٹھنڈا پانی میں کون کر رہا ہوا, پھر بھی انشاءاللہ ثواب تو ملیں گا وہی. ہے تو انشاءاللہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اب اگلے 15 دن کے بعد اب آئیں گے نہیں پھر غائب. کب آئیں گے؟ پورا مغرب بعد آتا, مراقبہ وغیرہ سب ہونے کے بعد, عشاء سے ذرا پہلے آتے. مغرب سے آئیے, مغرب میں یہاں رہنا. تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ پورے آئیں گے آئندہ 15 دن بعد. نمبر 1 یہ وعدہ. دوسرا, یہ 15 دن میں ایک فجر کی بھی جماعت نہیں چھٹنا, جماعت سے پڑھنا. اور چھٹ گئی تو آپ کے پاس ریکارڈ رہنا اس کو آپ کیا سزا دیے. 15 دن کا ریکارڈ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے. 15 دن تک آپ کوئی ساتھی نہیں رہے گا, روز کا روز آپ فالو اپ کرنے والا نہیں رہے گا نا, تو 15 دن تک آپ کا دن کالا ہو کے پتھر ہو جائیں گا. اس واسطے ابھی فوراً آپ ساتھی ابھی مقرر کر لینا, روز کی روز جو ہے میسیج دینے کا سسٹم رکھنا. آپ وہ پوچھنے والے کو ایک بنانا, تب جا کے آپ وہ 15 دن تک ٹک سکتے. تو انشاءاللہ 15 دن سب کی فجر کی نماز پکی. میرے پاس پیسے ویسے نہیں تو میں انعام رکھتا تھا, ایک سائیکل موٹر بول کے رکھتا تھا. 15 دن جو بھی, اچھا ٹھیک ہے. ایک بات مولانا اہم بات بتا رہے ہیں کہ زندگی میں عمل کی جو طاقت آتی نا, ایمان سے آتی نا. اس لیے صحابہ کرام بار بار بیٹھ کے ایمان تازہ کرتے رہتے تھے. تو ایمان تازہ کرنے کے واسطے
ہمارے پاس کتاب تیار ہوئی ہے زاد ایمان، ایمان کا توشہ. وہ کتاب ایک دم سادے الفاظ میں ایمان کو تازہ کرنے کے بہت سارے مضامین ہیں اس میں. بہت پیاری کتاب ہے، بہت اچھی پاورفل کتاب ہے، سادہ لینگویج میں ہے. تو یہ گھروں میں تعلیم کا مزاج بنائے تو اچھا ہے. آپ یا خود پڑھے تو بھی اچھا ہے، مگر گھر میں جو بھی گھر میں ایک آدمی دو آدمی مل گئے، بڑی اچھی کتاب ہے بھائی، 10 منٹ پڑھیں گے بول کے اگر پڑھنا شروع کریں نا تو انشاءاللہ عمل کی بہت طاقت آئیں گی. تو مولانا ایک اچھی بات یاد دلائے ہیں کہ زاد ایمان کتاب آئی ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، وہ لے جا کے اس کو پڑھیں. فی الحال تو اردو رائٹنگ میں ہے، رومن بھی بن رہا ہے، اس کا بن جائے گا تو وہ بھی مفید ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے وعدہ کا ہے انشاءاللہ فجر کا 15 دن کے بعد آنے کا ایک وعدہ، فجر کا وعدہ. ہاں انشاءاللہ فجر اگر چھوٹ گئی تو کچھ ایک سزا دیجیے آپ کے حالات کے حساب سے، کوئی ایک سزا دیجیے، مگر دیجیے کوئی نہ کوئی سزا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر بار روزانہ کی بولیں گے اور 15 دن کی جو مجلس ہوتی ہے 1.5 دن. اور ایک بات بھی یاد دلا ہو رہے کہ 15 دن میں سیکنڈ سیٹرڈے کے موقع پر جو ہفتہ آ رہا تو ہر مہینے میں 2 دن کی مجلس ہو رہی، یعنی 1.5 دن کی. لوگ جمعے کی شام میں آ جاتے، جیسے اب اگلا جو آئیں گا نا وہی رہیں گا شاید نا، سیکنڈ سیٹرڈے رہیں گا. تو مختلف ڈسٹرکوں سے بھی آتے لوگ، جمعے کی رات میں ہی آ کے یہاں پر قیام کر لیتے ہیں. ہفتے کا دن پورا رہتے ہیں، اتوار کے دن دوپہر تک رہتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا کے جاتے ہیں. تو یہ مہینے میں 1.5 دن آپ یہاں گزاریں گے. وہ 1.5 دن میں دن بھر بیان نہیں چلتا، اس میں بیٹھ کے سب لوگ ذکر کرتے ہیں، ایک ماحول رہتا ہے. اپنا اپنا مراقبہ کرنے سے آپ کو عادت پڑتی. ابھی آپ گھر کو جائیں گے نا 5 منٹ مراقبہ کرتے بے چینی ہوں گی، چاہ کے بھی بعض لوگ آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکیں گے. مگر اب وہ جو 1.5 دن یہاں چلتی اس میں آ کے آپ رہیں گے، 1.5 دن تک یہاں رہیں گے آپ، تو اس کے بعد یہاں سے جانے کے بعد 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں آپ. اور 1.5 دن میں کیا ہوتا، ایک آپ کو عادت ہو جاتی ہے اس سے، مراقبے سے. مراقبہ آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کرنے والے بن گئے نا تو پھر آپ تو راجا، بہت مزہ آئے گا جینے کا انشاءاللہ. تو وہ 1.5 دن کی مجلس سے بھی فائدہ اٹھاؤ آپ لوگوں، زاد ایمان کتاب سے بھی فائدہ اٹھاؤ. 1.5 دن کی مجلس مہینے میں ایک بار ہوتی، سیکنڈ سیٹرڈے ہو سارے لوگوں کو چھٹی بھی رہتی ہے سیکنڈ سیٹرڈے. تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں نا آپ لوگ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رفائی دو ہے. اب ایک چھوٹا سا عمل ہم کریں گے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اور جن بزرگوں کے ذریعے سے ہم تک یہ نعمت پہنچی ہے ان کو ایصال ثواب کرنا. 5-7-8 منٹ کا عمل ہے، اس کے بعد دعا کر لیں. اس کو ختم خواجگان بولتے ہیں. اللہ والوں کے لیے ایصال ثواب کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. باقی دعائیں بھی ہماری انشاءاللہ اس سے قبول ہوں گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک میں درود شریف پڑھتا رہوں گا، میں ذرا آواز سے پڑھوں گا، مگر آپ لوگ خاموشی سے پڑھنا، ہونٹ ہلنا، لفظ بننا زبان میں مگر آواز نہیں آنا، ہلکی آواز سے. تو میں جب تک درود پڑھوں گا آپ درود پڑھیے، پھر میں کوئی آیت پڑھوں گا بار بار تو وہ آیت آپ پڑھیے، یا کوئی دعا پڑھوں گا میں جو پڑھ رہا ہوں وہ آپ پڑھیں گے. میں آواز سے پڑھوں گا، آپ خاموشی سے پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين
واللہ ذو فضل علی المؤمنین 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اس میں ایک آیت آئی ہے حدیث کی دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آئی ہے نا. اس کے بارے میں بہت سارے محدثین کا گمان ہے کہ یہ اسم اعظم ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسم اعظم میں سے ایک ہے. اس لیے آپ لوگوں کو جو ہے خاص طور پہ کبھی تڑپ کے دعا کرنا ہے تو دل لگا کے اس کو زیادہ پڑھ کے دعا کیجیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور یہ جو بیان ہوا نا کنجی، یہ اچھا ٹاپک ہے. کون سے تالے کی کنجی، یہ جو ہے اس کو آپ لوگ جو ہے ڈاؤن لوڈ کیجئے، یہ آئے گا نا اس پہ، اس کو ڈالیے. ہاں ریکارڈر میں تو ہے، تھوڑا سا بیچ میں بریک ہوا، تھوڑا بریک ہوا، اس میں ہے، اس کو ایڈٹ کر کے سب کو سینڈ کرنا ہے.
اور یہ لوگ ان لوگوں کا نمبر ہے نا تو ایڈٹ کر کے ڈالنا یوٹیوب میں. پھر یوٹیوب ہے نا انابت، آپ اس سے اپنے پورے رشتہ داروں کو دوستوں کو جوڑیے. اتنی اچھی محفلیں وہ یوٹیوب پہ آ رہی ہیں تو گھر بیٹھے بہت فائدہ ہوتا ہے. آج کل گھر بیٹھے بھی بہت لوگوں کو نفع ہو رہا ہے. تو انابت جو ہے نا اس سے اپنے پورے رشتہ داروں کو ایک مہم بنا کے جوڑیے، ساتھ لے کے ان کو بیٹھ کے سنیے، کبھی ان پہ گھر پہ جا کے سنیے، فون کر کے بولیے یہ بیان آیا ہے آج. تو اس سے جو ہے بہت دل کو فائدہ ہو رہا مجھے، آپ بھی سنیے دوستوں کو. تو انشاءاللہ اس زمانے میں آسان، اللہ تعالیٰ آسان شکلیں بھی نکالیں فائدہ اٹھانے کی. تو یہ پھر بولیے آپ کتنے تالے اپنے کو کھولنے آ گیا، اور بول کے بولنا. یہ بیان سے بھی آپ کتنے اس میں تالے آئے ہیں، چابیاں آئیں، گن لو آپ، 5 6 ہے تو اتنے تالے اپنے کو کھولنے آ گیا. اس عنوان سے آپ ذرا ڈسکشن بھی کیجئے. بیٹھے بیٹھے گھر والوں کو بول سکتے بھائی بس قیمتی خزانوں کے تالے کے کنجیاں میرے پاس آ گئے، 10 تالوں کے کنجیاں ہیں. آپ بھی اگر یاد رکھتے تو بولیے، بول کے گھر میں ایک دلچسپی، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو 10 بڑے بڑے خزانوں کی چابیاں ہیں میرے پاس بول کے. اس کی چابی یہ ہے، صبر کی یہ مدد دینے کے واسطے چابی صبر ہے، نعمت لینے کے واسطے چابی شکر ہے. جو چابیاں ہیں نا وہ کتنے تالے ہیں، آپ یہ بیان سن لے کے وہ ڈسکشن کیجئے لوگوں میں، انشاءاللہ اس سے نیکیوں کی بہت توفیق ہوگی انشاءاللہ. اور یہ بہت مین چیزیں ہیں یہ. چلیے اب دعا کریں گے. مغرب کے بعد دعا ہو چکی ہے ویسے، اہتمام سے تھوڑی سی کر لیں. دیکھو اصل چیز بھائی مراقبہ کرنا ہے. سیکھ لیجئے، ہم جو یہاں جیسا کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے روزانہ سب لوگ کریں. بالکل نیا آدمی ہے تو بھی ایک 15 منٹ، آدھا گھنٹہ کریں گے تو 24 گھنٹے پہ تھوڑا تھوڑا اس کا اثر رہے گا. لیکن اس میں آگے بڑھنا ہے تو بڑھانا چاہیے، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ. تو آرام سے ایسے بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیں، اپنا پورا دھیان دل کی طرف کر لیں، کنسنٹریشن دل کی طرف کر لیں. پھر یہ خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں، اتر رہی ہے، سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. دل میں خیال سے بولنا ہے، زبان سے نہیں بولنا ہے. شروع کر دیجئے، بسم اللہ، دل میں اللہ اللہ کیجئے. لا الہ الا اللہ. دعا کیجیے، لا الہ الا، آمین کہیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ ہی محبت کے قابل ہیں، آپ ہی شدید پیار کے قابل ہیں۔ اللہ ساری مخلوقات میں ہم کو بہت خوبصورت بنایا، بہت ذہین جینیس بنایا، اے اللہ بہت سلیقے والا بنایا، اللہ بہترین اعلیٰ روح ہمارے اندر رکھی، اور کیسی کیسی جنتیں بنا کے ہمارا انتظار فرما رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں، ہمیشہ کی خوشیاں دینے کے وعدے ہیں، ہمیشہ کے لیے راجہ بنانے کے آپ کے وعدے ہیں۔ اے اللہ ہر طرف سے آپ نے ہم پہ احسان کیا، اے اللہ ایمان والے گھروں میں پیدا کیا، اے اللہ عزت دار گھرانوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ آپ کی شدید محبت عطا فرمائیے، اس محفل کا نفع عطا فرمائیے، اللہ آپ سے اللہ اچھا لگاؤ عطا فرمائیے، آپ کی اچھی پہچان عطا فرمائیے، ایسا ہمارا دل آپ کو پہچان لے کہ ہم آپ کو بھلا نہ سکیں، اور ہمیشہ آپ کی اللہ طلب میں ہم اعمال کے پیچھے لگے رہیں۔ اے اللہ ہم کو جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ پل کے اوپر جس طرح سے گزرتے ہیں، یہ عارضی ہمارا سفر ہے تھوڑی دیر کا، اللہ اس میں ہم کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ دنیا کے پیچھے اور لوگوں کی طرح دیوانے بن کے بے چین بھاگنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ آخرت والے اعمال کا شوق عطا فرمائیے۔ اللہ جتنے تالوں کی کنجیاں والے اعمال آج سمجھ میں آئے، اللہ اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آخرت کا ہمیں مالدار بنا دیجیے، اللہ یہ سب خزانے ہمیں آخرت کے عطا فرمائیے۔ اے اللہ حلال روزی سب کو عطا فرمائیے۔ اکثر اس محفل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ عمر کے لوگ ہیں جو کمانے کی عمر ہے، جو گھر چلانے کی عمر ہے، جو ترقی کرنے کی عمر ہے۔ اللہ ہمارے ان سب ساتھیوں کو اللہ کمائی کا بہترین ذریعہ عطا فرمائیے، کمائی کا اللہ محفوظ ذریعہ عطا فرمائیے، اللہ اطمینان بخش کمائی عطا فرمائیے، اللہ الجھنوں سے بچائیے، اللہ زمانے کی جو کشمکش ہے اللہ اس کشمکش کی گرمی سے بچائیے اور یا اللہ سب کو حلال کمائی عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ دعاؤں کے سننے والے ہیں آپ، اللہ آپ کی رحمت ہی ہمارا سہارا ہے۔ اللہ جتنے اس محفل میں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھائی ہمارے یہاں آ نہیں سکے ہیں لیکن ہمارے اللہ فکر والے ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، اللہ سب کو حلال کمائی عطا فرمائے، اللہ برکت والی کمائی عطا فرمائے، اللہ گھر چلانا اللہ ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے، اللہ آسانی پیدا فرمائیے، اور ہمارے پورے دوستوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ آخرت کی تیاری کے لیے خوب مواقع عطا فرمائیے، خوب زندگی میں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آج جو اعمال ہم لوگوں نے سنے ہیں اللہ ان سب کو زندگی میں لانا آسان فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے، اللہ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائیے، اللہ ہمارے جتنے بھی مرحوم رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے محسن، ہمارے اللہ چاہنے والے، ہمارے اساتذہ دین کے خادم، اور اللہ ہمارے قریبی رشتہ دار، اللہ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ اس عاجز کی والدہ کے ساتھ خصوصی رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ خصوصی اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک دعا ہے، ذرا پھر سے آمین بولے۔ اے اللہ غزہ کے ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائیے، اللہ جنگ بہت لمبی ہو گئی ہے، اللہ ان کے لیے اللہ سہولتوں کا انتظام فرمائیے، سخت سردی کا موسم ہے، اللہ گھر نہیں ہے، اللہ کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اللہ ہمارے غزہ کے بھائیوں پہ رحم فرمائیے، اللہ جنگ کو ختم فرمائیے، اور اللہ ان کے لیے اللہ عام زندگی ان کے لیے آسان فرمائیے، اور اللہ ملک شام کے اندر جو ہے اللہ
جو طاقتیں ایمان کے نام سے کھڑی ہے اللہ ان کو اخلاص عطا فرمائیے۔ اے اللہ باطل کے شکنجے سے ان کو محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ وہاں بدامنی کو اللہ دور فرمائیے۔ اے اللہ خود اہل ایمان میں آپس میں لڑائیوں کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ اتحاد وہاں پیدا فرمائیے، مضبوط حکومت عطا فرمائیے۔ اے اللہ افغانستان کے ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ دو برادر ملکوں میں جو جنگ شروع ہو رہی ہے اللہ اس کو روک دیجیے اللہ۔ اے اللہ طالبان کو، افغان کو اسلام کی سچی طاقت بنائیے اللہ، اور پڑوس کے ہمارے ملک کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ہندوستان پہ رحم فرمائیے اللہ، ہمارے اس پیارے ملک جس کو آپ نے ہمارا وطن بنایا ہے، اے اللہ اس ملک پہ رحمت فرمائیے اللہ۔ اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے اللہ۔ اللہ اہل ایمان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ ہم میں سے جس کے نگاہوں میں بھی ان دنوں میں جو کام ہیں آگے، اللہ ان کاموں کو آسان فرمائیے اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔